اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کے بارے میں صدیوں سے نہ صرف ہمارے علماء بلکہ دیگر مذاہب کے اکابرین نے بھی ہزاروں کتابیں لکھی، بہت تحقیق کی اور ہر دور میں تب کے حالات و واقعات کے مطابق توجیحات اور وضاحتیں پیش کی۔ جیسا کہ میں نے گزری نشست میں دجال کے گدھے کی سواری کو ہوائی جہاز سے تشبیہ دی تھی، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد یا برمودا ٹرائنگل کے سامنے آنے سے پہلے اس کی سواری یا اس کے کسی نامعلوم جزیرے پر موجودگی کے حوالے سے نظریات قطعاً مختلف ہوں گے۔ تمام تر اندازوں کے ساتھ کامل یقین صرف اس بات پہ ہونا لازم ہے کہ درست علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کب کون سی نشانی، کون سا واقعہ کس معاملے سے جوڑا جا سکتا ہے اور کس حدیث کو ماضی و حال کی کس علامت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، انتہائی دشوار اور ایک ایسا موضوع جس پہ کسی دور میں بھی علماء کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی آج ہے۔ مثلا چند کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امام مہدی کی آمد یا پھر خروج دجال، چونکہ قرآن شریف میں ہی موجود نہیں ان واقعات کا تذکرہ، اس لیے وہ ان کی صداقت سے کچھ لوگ مکمل انکار کرتے ہیں۔ لیکن محدود تعداد میں موجود ان شخصیات کو احادیث یا سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اس لیے ان منکرین حدیث کا تذکرہ میں یہاں یوں تصور کرتا ہوں کہ ان پر جید علماء نے ہر دور میں، جن کا تعلق تمام مسائل سے رہا، لاتعداد کتابیں لکھی، دلائل سے بھرپور مباحثے کیے، لیکن بات بہرحال لا حاصل رہی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تاہم اہم ترین سوال جس کا جواب ہر دور میں پوچھا جاتا رہا اور آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر الزمان کی علامات متوسطہ یعنی درمیانی دور کی علامتیں بڑی نشانیوں یا علامات کبریٰ کی طرف کس وقت پڑیں گی، اور ہم آج کس دور میں کھڑے ہیں، یہ وقت کب ہوگا جب بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کا بھی قطعاً جواب دینا ناممکن کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور میں ابن سیاد پر دجال ہونے کا گمان گزرا تھا۔ ایک لڑکا، ایک بچہ تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا بڑے ہو کے، حرمین میں رہا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھائی۔ اسی طرح عیسائی راہب تمیم داری جو کہ مسلمان ہوا تھا اور جس نے غیر آباد جزیرے میں ایک عجیب شخص کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، ایک طویل عرصے تک وہ جزیرہ بحر روم یا بحر عرب میں کہیں تصور ہوتا رہا۔ اس وقت برمودا ٹرائنگل یا ڈیول سی سامنے نہیں آئے تھے۔ جب وہ آ گئے تو علماء کا ذہن اس طرف گیا، لیکن جہاں کی موجودگی پر اختلاف برقرار، بیشتر علماء کا خیال ہے کہ اس کا یعنی دجال کا ظہور بہرحال مشرق سے ہوگا اور وہ غالباً غصے کی حالت میں باہر نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو تب کوئی بڑا صدمہ یقیناً یا شکست ہوئی ہوگی جس پہ دجال کو غصہ چڑھے گا۔ اور کئی اہل علم کے نزدیک وہ جزیرہ جہاں دجال قید ہے وہ نہ تو برمودا ٹرائنگل میں اور نہ ہی ڈیول سی میں بلکہ ملک برطانیہ ہے خود۔ جی ہاں، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں انگلینڈ، اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 1917 میں جزیرہ برطانیہ نے بلفور اعلامیہ کے ذریعے اچانک دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ وہ ارض مقدس میں ایک یہودی قومی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 1918 میں برطانیہ کے ہی ایک فوجی جنرل نے ترکی کی فوج کو شکست دے کے ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اور اگلے چند سال یعنی 1919 سے 1948 تک برطانیہ نے ارض مقدس پہ حکومت کی تھی۔ اس عرصے میں پوری دنیا اور خصوصاً یورپ اور جرمنی سے بڑی تعداد میں یہودی اس علاقے میں ہجرت کرتے رہے، اور جرمن یہودیوں سے شدید نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کئی مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے برطانیہ سے مل کے امریکہ سے ساز باز کر کے جرمنی کے خلاف سازش کی تھی، غداری کی، اور یہ وعدہ لیا تھا کہ جواباً وہ جنگ میں فتح کے بعد اگر اتحادیوں کو فتح ہو گئی تو یہودیوں کو ارض مقدس دے دیا جائے گا۔ نتیجتاً ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے اور وہ مزید تعداد میں دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹ کے ارض مقدس کی طرف آ گئے۔ 1948 میں برطانیہ نے ہی اسرائیلی ریاست تشکیل کی، اور یہ بھی دلیل سامنے آئی کہ برطانیہ بھی بحر متوسط کے پار کوئی ایک ماہ کی مسافت پہ ہے، یعنی جہاں پہ تمیم داری اس دور میں گئے ہوں گے، اور وہ ماضی کے جثاثہ نامی عجب قسم کی مخبری کرتے ایک جانور نما انسان سے ملاقات کا احوال بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی تو برطانیہ جاسوسی اور
सुराख रसानी में कमाल रखता है, चाहे वो शेरलॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड जैसे फर्जी किरदार हो या फिर लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी एक हैरानकुन शख्सियत जो मौजूदा मशरिक़ वस्ता के क़याम की कलीदी वजह बनी। जो उलमा ये नजरिया पेश करते हैं वो इसकी तशरीह को मजीद आगे बढ़ाते कहते हैं कि हदीस के मुताबिक जब दज्जाल रिहा हुआ तो उसने मसीहा बनके, झूठा मसीहा बनके एक ऐसे दिन अपना काम शुरू किया जिसकी मुद्दत 1 साल थी, एक दिन की मुद्दत 1 साल थी। और वो इस अरसे चूंकि बरतानिया में रहा, इसीलिए इतने तवील दौर बरतानिया दुनिया की हुक्मरान रियासत रही और दुनिया का मालियाती निजाम बैंक ऑफ इंग्लैंड के जरिए काबू में रहा, पूरी दुनिया का निजाम। और जब ताकत का मरकज बरतानिया से अमेरिका गया 2 बड़ी जंगों के दरमियान, तो इस दौरान दज्जाल का एक दिन साल के बजाय महीने का हो गया और फिर वो बरतानिया से अमेरिका चला गया। ये नजरिया पेश होता है और इसीलिए फिर नए माशी निजाम में पाउंड की जगह डॉलर और लंदन की मरकजियत वाशिंगटन चली गई। हालात ये हो गए कि जंग अजीम दोयम जब खत्म हुई तो वाशिंगटन को बरतानिया और पूरे यूरोप की मईशत को संभालने के लिए मार्शल प्लान का ऐलान करना पड़ा। लेकिन जिस तरह बरतानी अवाम भी हैरान थे कि क्यों कर उनकी सेकुलर हुकूमत यहूदी रियासत की हमायत करती है, उसी तरह आज भी अमरीकी अवाम अपनी हुकूमत के गैर मामूली तौर पे इसराइल नवाज होने पर हैरान होते हैं और ये भी समझने से कासिर है कि क्यों अमेरिका नहीं सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करके बाकी दुनिया पे भरपूर दबाव डाला कि वो इसे हर सूरत तस्लीम करें। इसराइल के खिलाफ हर कदम की अमेरिका क्यों मुखालफत करता है और वहां की हुकूमतों की वहशियाना पॉलिसियों की क्यों कर हर वक्त हमायत करता रहता है। सारी दुनिया से बढ़ के क्यों इसराइल को ही असलाह और दीगर इमदाद दी जाती है। क्यों इसराइल के न्यूक्लियर हथियारों के गैर कानूनी होने पर मगरिब ने, अमेरिका ने कभी आवाज नहीं उठाई। ये जो नजरिया है चंद लोग जो पेश करते हैं, जब मुझसे पूछा जाए कि ये क्या बात हुई, कहाँ है दज्जाल, अमेरिका में है तो कहाँ पे रहता है, तो वो जवाब देते हैं कि देखें, वो फिर वजाहत करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन की उसकी मुद्दत अब 1 माह है। पहले 1 साल थी जब बरतानवी राज था, अब वो एक दिन की मुद्दत 1 माह है। लेकिन हम इस वक्त जिस लम्हे में हैं वहां पर एक दिन 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा और ये उस वक्त होगा मुस्तकबिल में जब अमेरिका की जगह इजराइल दुनिया की हुक्मरान रियासत की जगह संभालेगा और तभी यहूदी उसे अपना बादशाह समझेंगे मुस्तकबिल में और वो फिर एक बाकायदा इंसानी शक्ल में सामने आएगा। इस वक्त वो खुफिया जगह पे खामोशी से नजरों से उजल है और अपना काम कर रहा है और मगरबी ममालिक खुसूसन बरतानिया और अमेरिका की मुद्दत से दुनिया भर के यहूदियों को अर्ज़े मुकद्दस लाके इजराइल कायम करने की वजह यही है। सारा काम हो चुका है, दज्जाल कर चुका है और अब सिर्फ एक काम रह गया उनका और वो ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर, यानी उनके नजर से सिर्फ एक मरहला यानी हैकल सुलेमानी की तामीर बाकी रह गई है और उसके बाद उनके झूठे मसीहा या दज्जाल का ज़हूर लाज़िमन होकर रहेगा। यानी सिर्फ एक निशानी का फासला, एक अलामत का फासला और उसके बाद दज्जाल ने आना है यहूदियों के मुताबिक। वो चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी या इमाम मेहदी की आमद पे यकीन नहीं रखते, इसलिए उन्हें उन अलामात में कोई दिलचस्पी नहीं जिनका जिक्र मुसलमान करते हैं कि दज्जाल से पहले इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, बाकी सारी बातें। और अगर दज्जाल के बारे में ये जो नजरिया मैंने बताया, इस नजरिए को तस्लीम कर लिया जाए, यानी बरतानिया, अमेरिका और फिर उसके बाद इजराइल, इस तरह से दज्जाल की बात शिफ्ट हो रही है, तो फिर वो जो इस नजरिए को पेश करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये देखिए सबसे आसान है बताना, क्योंकि इसीलिए फिर दज्जाल तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी पे काबिज भी होगा, क्योंकि वो फिर एक नादीदा कुव्वत की सूरत बरतानिया से अमेरिका, अमेरिका से इजराइल आ जाएगा। ये एक नजरिया है और इसको बहुत लोग चैलेंज भी करते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। सैयदना मुगीरा बिन शअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दज्जाल के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इसके बारे में क्या परवाह है, वो तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो मैंने अर्ज किया कि लोग गुमान करते हैं कि उसके साथ पानी की नहरें और रोटी के पहाड़ होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये बात उससे भी ज्यादा आसान है। मफ़हूम इस बात का, इस हदीस का ये कि पहले बयान कर चुका मैं दूसरी नशिस्त में कि दज्जाल के आने से पहले बारिशें कम होंगी, दरख्त सूख चुके होंगे, खेत वीरान होंगे और दज्जाल उस वक्त अपने वसाइल के साथ खुराक के जराए से मालामाल
وہ مفوق الحال ضرورت مند بھوکے لوگوں کو اپنی جانب مرغوب کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا مجھے علم ہے۔ اس کے پاس 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک آنکھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آنکھوں دیکھی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی اسے پائے تو اس میں خود کو ڈالے جس کو وہ آگ دیکھتا ہو اور آنکھیں بند کر لے، پھر سر کو جھکائے اور اس آگ والے پانی سے پانی پیے تو اسے وہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ مفہوم اس حدیث کا یوں لیا جائے کہ دجال جن اہل ایمان کو گرفتار کرے گا تو انہیں بھوکا پیاسا بھی رکھے گا۔ جب پانی پینے کی اجازت ملے گی تو سامنے 2 نہریں ہوں گی، شفاف پانی کی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ ظاہر ہے کہ پیاسے پانی پہ چھپٹیں گے، حالانکہ وہ آگ ہوگی، لہذا وہ اسی وقت آگ کی لپیٹ پہ آ جائیں گے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر آزمائش کی وہ گھڑیاں آ جائیں تو پانی والی نہر یعنی دجال کی شوبدہ بازیوں سے بچو، دھوکے سے خود کو محفوظ کرو اور جو کچھ نظر آئے اس پہ یقین نہ کر لو۔ آج مسلمان ان حدیثوں پہ غور نہیں کرتے کہ آج بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم باطل کو پہچاننے کے باوجود مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کا ساتھ اور صرف اس لیے کہ ہم پہ ڈالروں کی بارش ہوتی ہے۔ کیا تیزی سے معاشرے میں وہ لوگ مضبوط تر نہیں ہو رہے جو کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں حرام، یا پھر یہ کہ زندہ رہنے کے لیے تو شیطان کے ساتھ بھی لین دین ہو سکتی ہے۔ مسیح دجال یعنی خود کو دھوکہ دینے کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرنے والا یہ فتنہ رفتہ رفتہ تمام عالمی وسائل پہ قبضے کے بعد کس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا سامنا کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ دجال کا ظہور خدائی کے دعوے کے ساتھ ہوگا اور وہ خود کو طاقتور ترین اور یہودیوں کا نبی بادشاہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں مختلف شعبدے بھی رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کرے گا کہ 2 شیطان اس کے سامنے ماں باپ کے روپ میں آ کے کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر لے، یہی تیرا رب ہے۔ میں نے گفتگو میں دجال کے قبضے میں پانی کی نہروں کا بھی ذکر کیا اور ایک گزری نشست میں وہ حدیث بھی بیان کی تھی جہاں آخر الزماں میں پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑی علاقوں میں کم ہوگا اور جو پہاڑ جدید لیکن جاہل تہذیب سے پاک رہیں گے وہاں یہ فتنہ مکمل طور پہ غائب رہے گا۔ تبھی غالباً کچھ علماء کے نزدیک مختلف قوتیں آج آپ کو پہاڑی علاقوں پہ خاص توجہ دیتی نظر آئیں گی، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پانی کے قدرتی ذخائر یعنی دریا، چشمے اور برفانی نالے وغیرہ بہتے ہیں۔ ایک دور میں لوگ ان علاقوں میں رہائش کو ترجیح دیتے تھے جہاں قدرتی پانی کے ذخائر ہوں، لیکن گزرے چند سالوں میں آپ کو ان علاقوں کے لوگ بھی غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز کی تیار کردہ منرل واٹر کی بوتلیں استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ وجوہات تلاش کریں تو آپ کو اس بھرپور پروپیگنڈے کا زور نظر آئے گا کہ قدرتی پانی پینے سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ گویا ایک غیر محسوس لیکن انتہائی منظم انداز میں دنیا بھر کے میٹھے پانی کے ذخائر پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ لوگ تیزی سے اس کا استعمال چھوڑ رہے ہیں اور بوتلوں اور ٹینکروں میں موجود پانی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ چند دہائیوں پہلے گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے، پھر پائپ لائنوں سے نلوں کے ذریعے پانی عام ہوا اور اب ہر طرف بوتلوں میں بھرا پانی۔ ظہور دجال تک پانی پر یہ کنٹرول کس حد تک عام انسان کے ہاتھ سے نکل کے ملٹی نیشنل کے پاس چلا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو ہم نے پوچھا کہ زمین پہ اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، زمین کو حکم دے گا کہ وہ نباتات اگائیں، اور شام کے وقت جب جانور چراگاہوں میں واپس لوٹیں گے تو وہ خوب موٹے تازے نظر آئیں گے، اور یہ اس قوم کا دجال پر ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ
दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें खुद पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो उसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनांचे दज्जाल वहां से चला जाएगा, उन लोगों पर कहसाली मुसल्लत हो जाएगी और उनके मालों में से कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा। दज्जाल वीरान इलाके की तरफ आ जाएगा और जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने उगल दे, तो जमीन अपने खजाने इस तरह जमा करके निकालेगी जिस तरह शहद की मक्खियां बड़ी मक्खियों के गिर्द घूमती हैं। तो क्या कुर्रे अर्द का मौसम और नतीजतन पैदा होती खुशसाली, कहत, तूफान, सैलाब, बारिशें, इन पर भी काबू पाया जा सकता है? हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम यानी हार्प अमेरिकी साइंसदानों का एक अदारा है जो कि अलास्का में कायम है। ना सिर्फ वहां पे मौसमों पे तब्दीलियों पे तहकीक होती है, बल्कि कई नक्कादों की नजर में ये कुर्रा अर्द में जल्जलों और तूफानों में इजाफों का भी जिम्मेदार है। अदारे की जानिब से बार बार तरदीद के बावजूद मुसलसल इल्जाम लगाया जाता है कि चूंकि यहां से 3.6 मेगावाट की ताकतवर लहरें फजाओं में छोड़ी जाती हैं, चुनांचे कई अफ्रीकी ममालिक में बारिशें ना होने के बायस कहत तुर्की, यूनान, ईरान और फिलिपाइन समेत दुनिया के कई ममालिक के बड़े और भयानक जल्जले, बिजली के ब्रेकडाउन और TW फ्लाइट 800 समेत कई तैयारों का क्रैश भी यहीं से कंट्रोल किया गया। और ये असर हादिर का अहम तरीन मिलिट्री हथियार है जिसके जरिए जब चाहें कहीं बारिश बरसा दें और जहां बर्बादी लाना चाहें वहां खाक उड़ा दें। हार्प के निगरां तमाम इल्जामों को सिर्फ ये क्या रद्द करते हैं कि चूंकि इस मकाम तक आम अफराद या कानून साजों को इजाजत नहीं दी जाती आने की, इसलिए मुख्तलिफ मफरूजे घड़े गए हैं। लेकिन हार्प पे ये इल्जाम आयद करने वाले आम अफराद नहीं बल्कि दीगर ममालिक के कई मुहक्किकीन, साइंसदान भी हैं जिनको यकीन है कि ये कुदरती वसाइल पे हतमी काबू पाने की एक कोशिश है। और इन शदीद तनकीदी आवाजों में खुद अब यूरोपीय पार्लियामेंट तक शामिल हो चुकी है। हजरत अम्र बिन हैद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि दज्जाल रोए जमीन के ऐसे हिस्से से जाहिर होगा जो कि मशरिक में वाक़ है और जिसको खुरासान कहा जाता है। उसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे जिनके चेहरे तह बतह फूली हुई ढाल की मानिंद होंगे। खुरासान के बारे में एक लश्कर का मैं जिक्र कर चुका जो इमाम मेहदी की हमायत के लिए आएगा और रवायत के मुताबिक दज्जाल के निकलने की जगह इराक और शाम का दरमियानी इलाका है। चुनांचे कई उलमा कहते हैं कि उसका खरूज खुरासान से ही होगा, लेकिन शोहरत और खुदाई की तादाद में यहूदी यहां से हिजरत करके मगरबी ममालिक और अमेरिका में जा बसे, लेकिन वो अब भी पर्शियन ज्यूज या फारसी यहूदी की नस्ल से खुद को बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फजर से फारिग होकर ईसा अलैहिस्सलाम दरवाजा खुलवाएंगे, उसके पीछे दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 मुसल्लह यहूदी होंगे। मुहद्दिसीन का कहना है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दरवाजे से क्या मुराद है, लेकिन कुछ का अंदाजा है कि यहाँ मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा है। इजराइल में बहुत बड़ी तादाद में आपको गुरकत के दरख्त नजर आते हैं जिन्हें इंग्लिश में लाइसिम कहा जाता है। खसूसन यहूदियों ने बहुत तादाद में गोलान की पहाड़ियों पे ये दरख्त लगाए वहां कब्जा होने के बाद। यहूदियों का ईमान है कि ये उनका दरख्त है, ये वो दरख्त है जो उनके बादशाह यानी दज्जाल को पनाह देगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह कहफ की 10 आयात हिफ्ज कर ली उसे फितने दज्जाल से बचा लिया जाएगा। इजरायली शहर तल अवीव से कुछ 15 किलोमीटर जनूब मशरिक में 71,000 आबादी रखता एक शहर
لود کے نام سے آباد ہے، جو کہ 5000 سال قبل مسیح کی تاریخ رکھتا ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران یہاں سے عرب ہجرت کر گئے، اور اسرائیل کا اہم ترین سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈا یعنی بینگورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو ہر سال 15 ملین مسافروں کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لوط کے دروازے پہ قتل کریں گے۔ گویا ممکن ہے کہ وہ وہاں سے بذریعہ طیارہ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جائے، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لوط شہر جانے والے باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے اس شہر میں باقاعدہ ایک جگہ ایسی آباد کی ہے، رکھی ہے، جہاں یہ لکھا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے، ایک بورڈ لگا ہے کہ یہاں ان کے نبی بادشاہ قیام کریں گے۔ دجال کا قتل یعنی اس جھوٹے نبی بادشاہ کا جو خود کو مسیح دجال کہتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد پھر معاملات کس طرف بڑھیں گے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو۔ خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور انہیں مسیح عربی الفاظ ماسح یعنی ہاتھ پھیرنے والا یا ممسوح یعنی جس پر ہاتھ پھیرا جانے کے وزن پہ کہا گیا ہے، کہ جب وہ کسی بیمار یا معذور کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ اور اہل کتاب میں سے ایسا کوئی نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پہ گواہ ہوں گے۔ امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق اپنے تمام فیصلے کریں گے، اور کیونکہ وہ ظہور دجال کے بعد تشریف لائیں گے، تبھی اللہ ان کے ہاتھ سے دجال کو قتل کر پائے گا۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں پھر تشریف لائیں گے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک مسیح ہدایت یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد کی اولاد سے ہیں، جبکہ مسیح گمراہی یعنی دجال حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی، اور پھر 3 روز بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر چکا کہ یہ تب ہوگا جب مسلمان ایک بڑے مارکے میں فتح یاب ہو کے یعنی شہر قسطنطنیہ کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا چکے ہوں گے۔ اپنی نزول اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ روایات کے مطابق 40 اور کچھ کے مطابق 60 سال دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے، یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے، یعنی وہ روحا کے مقام سے تلبیہ پکاریں گے۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان رستے پہ مدینہ سے کچھ 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یا وہ عمرے کا احرام کھول کے حج کا احرام دوبارہ باندھیں گے، یا ایک ہی احرام میں حج و عمرہ ادا کریں گے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور دیگر علماء کرام کی رائے کے مطابق دجال اور اس کو ماننے والوں کے قتل کے بعد 1-2 سال کے عرصے میں حضرت امام مہدی وصال پا جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے، اور مشکوٰۃ شریف کے مطابق نکاح کے 19 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور ابو داؤد کے مطابق مسلمان نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کریں گے۔ گزری نشست میں صحیح بخاری و مسلم کی وہ روایت کی گئی حدیث بیان کر چکا ہوں کہ
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنے قیام کے دوران صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بھی ختم ہوگا۔ صلیب کو توڑے جانے سے مراد عیسائی عقیدے کی نفی ہے کہ انہیں صلیب دی گئی تھی، دعوت صرف اسلام کی ہوگی اور کوئی دوسرا دین زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ خنزیر کے بارے میں توریت میں ہے کہ ناپاک خنزیر تمہارے لیے اگرچہ اس کا کھر 2 حصوں میں تقسیم ہے لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، تم نہ اس کا گوشت کھاؤ اور نہ اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ۔ انجیل میں ہے، پطرس نے کہا کہ ہرگز نہیں ہے رب، میں نے کبھی کوئی گندی چیز نہیں کھائی۔ وہ عیسائی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جانے کے 7ویں دن بعد دوبارہ تشریف لائے تھے۔ ہندو مت میں بھی خنزیر کھانے کی ممانعت ہے۔ اونچی ذات کے ہندو خنزیر کے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور نچلی ذات کے چند ہندو اسے جائز سمجھتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے لوگ یا بدھ مت کے پیروکار بھی خنزیر سے مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہوئی تحقیق کے مطابق خنزیر میں کم سے کم 450 وبائی امراض پائے جاتے ہیں اور یہ جن مخصوص امراض کے انتشار کا سبب بنتا ہے ان کی تعداد 75 سے زیادہ ہے۔ یہ تعداد عام بیماریوں کے علاوہ ہے جو خنزیر کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جانور نہ صرف گندگی کھاتا ہے بلکہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی موجودگی میں دوسرے نر اس کی مادہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام جانور اپنی مادہ کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ تبھی علماء کے نزدیک اس کا گوشت کھانے والوں میں غیرت عموماً کمزور ہوا کرتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس جانور کے وجود کو مٹا دینے اور مکمل طور پہ اسے ختم کر دینے کا حکم دیں گے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلم ملک میں رہنے والے اہل کتاب سے ان کی حفاظت اور پیش کی گئی سہولیات کے عوض کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور جو انکار کرے گا اسے جنگ ہوگی۔ مراد یہ نہیں کہ انہیں اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی رضامندی سے اسلام میں داخل ہوں گے اور ان کے دلوں سے یہ اعتقاد ختم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسلام کے دور اول کے بعد یہ امت کا بہترین دور ہو، جہاد موقوف ہو جائے گا، زکوٰۃ اور صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا اور پوری دنیا میں امن و امان، ہر طرف سکون۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص جس کا نام مقت ہوگا تو اسے خلیفہ مقرر کریں گے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مقت کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ لیکن دجال کے قتل کے بعد دنیا میں قائم ہوتا امن بہت عارضی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک نیا فتنہ جنم لے گا، بہت بڑا فتنہ جو انہیں بیت المقدس میں گھیر کر انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دے گا۔ آخر زمان کی ایک اور اہم ترین علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی، آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر طرف سے امڑ آتے یاجوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔